السلام علیکم پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بھی مسلمان اس بات کی گواہی دے دے تو اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آدھی رات کو 7ویں آسمان پر جا کر آواز لگاتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی مجھ سے شفا مانگنے والا، میں اسے شفا عطا کروں۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے مسجد نبوی میں نماز تراویح کے دوران روح کو تڑپانے والا معجزہ پیش آیا، جس کی ویڈیو سعودی حکومت کی طرف سے جاری ہو چکی ہے۔ یہ ویڈیو دیکھ کر پیارے دوستو آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا اور زبان سے بے ساختہ اللہ اکبر جاری ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے والا یہ نوجوان کون تھا جس کے ساتھ اللہ کا یہ معجزہ پیش آیا، یہ ضرور آپ کو بتائیں گے۔ دوستو، جس مسلمان کو بیماری کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک دفعہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا، تم میں سے آج کس کا روزہ ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میرا۔ پھر فرمایا، تم میں سے آج کس نے جنازے میں شرکت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے۔ پھر فرمایا، تم میں سے آج کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ میں نے۔ پھر فرمایا، تم میں سے کس نے آج مریض کی عیادت کی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ میں نے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ ساری عادتیں جمع ہو جائیں وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے دوستو، عامر 25 سال کا ایک نوجوان ماں باپ کا اکلوتا بیٹا اور 5 بہنوں کا اکیلا بھائی تھا۔ یہ نوجوان انتہائی جہیم، سمجھدار اور نیکوکار تھا، مگر غلط سوسائٹی کی وجہ سے یہ بری عادتوں میں پڑ گیا۔ عامر کے والدین مڈل کلاس سے تعلق رکھتے تھے۔ عامر کے والد کی پرچون کی دکان تھی۔ عامر کے والد نیک اور 5 وقت کے نمازی تھے۔ محلے کے تمام لوگ عامر کے والد کی نہ صرف عزت کرتے بلکہ اسی کی دکان سے گھر کی تمام چیزیں خریدا کرتے تھے۔ گھر کے لاڑ پیار نے عامر کی عادتوں کو خراب کر دیا۔ یہ میٹرک کی بری سوسائٹی کا شکار ہوا۔ کالج میں پہنچ کر اس نے اپنے والد کی نافرمانی کی انتہا کر دی۔ یہ برے دوستوں میں بیٹھ کر شراب کا عادی ہو گیا۔ رات کو گھر لیٹ آتا۔ والدین اپنے بیٹے کی وجہ سے انتہائی پریشان تھے۔ جب عامر کے والد اسے اس کی بری عادتوں سے روکنے کی کوشش کرتے تو یہ والدین سے بدتمیزی کرتا۔ ماں سمجھانے کی کوشش کرتی تو اس کی بات کو جھٹلا دیتا۔ یوں یہ روزانہ والدین سے جھگڑا کر کے باہر چلا جاتا۔ عامر کی بہنیں اس سے بہت پیار کرتی تھیں، اس لیے وہ والدین کے غصے کو ٹھنڈا کر کے انہیں سمجھا بجھا دیتی تھیں۔ عامر اپنی بہنوں کی شادی کو بھی بھول چکا تھا۔ ایک دن عامر اپنے دوستوں کے ساتھ پارک میں بیٹھ کر بارش کے پانی سے کھیل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ چڑیا کے بچے پاس ہی ایک گھونسلے سے گرے اور چیں چیں کی آوازیں نکال رہے تھے۔ ان بچوں کو دیکھتے ہی ایک کتا دور سے بھاگ کر آیا تاکہ ان بچوں کو کھا سکے۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ کر چڑیا کے بچوں کے پاس پہنچا۔ اس نے چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا اور گھر جا کر ان کو سوکھا کیا اور ٹھنڈ سے بچانے کے لیے ان کو ایک گرم جگہ پر رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بارش کا سلسلہ تھما تو ان بچوں کو اسی پیڑ کے گھونسلے کے اوپر چھوڑ دیا۔ پیارے دوستو، اس واقعے کے بعد عامر کی زندگی بدل گئی اور اس کے پیٹ میں درد رہنے لگا۔ جب ڈاکٹر کو دکھایا گیا تو پتہ چلا کہ اسے معدے کا کینسر ہے۔
گھر والوں پر یہ خبر پہاڑ کی طرح ٹوٹ پڑی، جس نے سب گھر والوں کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ عامر اب زندگی سے مایوس ہو چکا تھا۔ اس نے برے دوستوں کی سوسائٹی کو ختم کر دیا اور 5 وقت کی نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ اس کے والدین بھی اس کی حالت دیکھ کر مزید پریشان رہنے لگے۔ بہنیں اپنے بھائی کی صحت یابی کی دعائیں کرنے لگیں کہ اے اللہ ہمارے بھائی کی بیماری کو دور کر دے، اے انسانوں کو پالنے والے شفا عطا فرما، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیرے سوا کوئی بھی شفا عطا نہیں کر سکتا، ایسی شفا دے جس میں مرض بالکل باقی نہ رہے۔ عامر کے پیٹ میں درد دن بہ دن بڑھتا ہی چلا گیا، اسے علاج سے بھی آرام نہ ہوا۔ عامر کو اپنی غلطیوں اور گناہوں کا احساس ہونے لگا۔ وہ ہر روز اپنے والدین سے معافی مانگتا، پھر عامر کی ماں دن رات اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ ایک دن ایک عجیب سا واقعہ پیش آیا۔ عامر کے والد گھر آئے اور اس سے آ کر کہنے لگے، عامر بیٹا، کیا تم نے کسی بینک میں عمرے کی درخواست دی ہے؟ عامر بولا، نہیں ابو، میں نے کسی بینک میں عمرے کی درخواست نہیں دی تھی۔ ابو کہنے لگے، بیٹا یاد کرو، تم نے ضرور دی ہوگی۔ عامر پھر کہنے لگا، ابو جان میں سچ کہہ رہا ہوں، میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے جو میں نے درخواست دے دی۔ کچھ دنوں کے بعد عامر کے ایک دوست کا فون آیا۔ اس نے کہا، میں نے تمہارے لیے عمرے کا ویزا اور ٹکٹ بھیجا ہے، تم عمرہ ادا کرنے کے لیے میرے پاس سعودی عرب آ جاؤ۔ میں نے تمہارے بارے میں ایک انتہائی پریشان کن خواب دیکھا ہے کہ تم جنگل میں بیمار پڑے ہو جبکہ شیر تمہیں کھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے جب ایک عالم سے تمہارے خواب کے بارے میں پوچھا تو مجھے پتہ چلا کہ تم بیمار ہو اور تمہاری بیماری جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ تم اس طرح کرو کہ میرے پاس آ کر عمرہ ادا کرو اور اپنی رپورٹ بھی ساتھ لیتے آنا، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔ پیارے دوستو، یہ 20 مئی 2022 کی بات ہے۔ عامر یہ سوچتے ہوئے عمرہ ادا کرنے کے لیے خانہ کعبہ پہنچ گیا کہ یہ میری زندگی کا پہلا اور آخری عمرہ ہے، اس کے بعد پتہ نہیں موقع ملے گا کہ نہیں، اس لیے میں وہاں جا کر دل کھول کر اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا۔ پیارے دوستو، عامر خانہ کعبہ پہنچ گیا۔ خانہ کعبہ پہنچ کر رو رو کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس نے عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد دوست نے ڈاکٹر کو جب رپورٹ چیک کروائی تو ڈاکٹر نے کہا اسے لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے، یہ صرف 2 مہینے کا مہمان ہے۔ عامر کا دوست بھی ڈاکٹر کی بات سن کر پریشان ہو گیا، مگر عامر کے دوست نے اسے کچھ نہ بتایا۔ اس کے بعد عامر مدینہ میں چلا گیا۔ ایک دن وہ نماز تراویح پڑھنے کے لیے مسجد گیا تو اسے امام صاحب کے پیچھے ہی جگہ مل گئی۔ امام صاحب نے جب قرآن پاک کی تلاوت شروع کی تو عامر پر رخت طاری ہو گیا۔ تلاوت سن کر وہ روتا ہی جا رہا تھا، اس کا درد بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اسے محسوس ہونے لگا جیسے آج اس کی زندگی کا آخری دن ہے۔ ویڈیو میں آپ لوگ عامر کی حالت بھی دیکھ رہے ہو، وہ درد کی وجہ سے جھک رہا ہے، پھر ایک دم سے اس کا درد ختم ہو گیا۔ عامر نے 10 دنوں میں مسجد نبوی میں خوب عبادت کی۔ اس کے بعد وہ پاکستان آ گیا۔ پاکستان پہنچنے کے بعد اسے کبھی بھی درد نہ ہوا۔ جب ڈاکٹر کو چیک کروایا گیا تو پتہ چلا کہ عامر کو کینسر تھا ہی نہیں۔ گھر والوں کو جب خبر کا پتہ چلا تو ان کی خوشی کی انتہا نہ تھی۔ ایک دن اس نے خواب میں دیکھا کہ 2 چڑیاں اللہ کے حضور اس کے لیے دعائیں کر رہی ہیں، اے اللہ، اس نے ہماری جان بچائی ہے، اب تو اس کی جان بخش دے۔ وہ خواب سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور سوچنے لگا کہ میں نے ایک چھوٹی سی نیکی کی اور اللہ نے اس کو میری بیماری میں شفا بنا دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔
بس ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ کس طرح چاہے گا کہ ہمیں جہنم میں پھینکے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے حبیب، آپ بندوں کو بتا دیجئے کہ میں ہی بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہوں۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم ملیں گے پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔